اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج مدنیہ سورۃ الحج مدنیہ خلاصہ کا عنوان دیکھ لیں۔ شرک اعتقادی و عملی حرام، جو نہ مانے اس سے جہاد کی اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ ہے لوگوں، عذاب قیامت عظیم شے۔ بعض لوگ توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو وہ لا علم ہے۔ اے لوگوں، اگر تم کو قیامت میں شک ہے تو اپنی پیدائش و زراعت کو دیکھو۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا قیامت کو برپا کرنا حق ہے۔ بعض لوگ شک پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ اگر اس کا کام ہو گیا تو مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی اور حاجت براری نہ ہوئی تو جدھر منہ آ گیا ادھر چلا گیا۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے لگا، جو نہ ضار ہے نہ نافع ہے۔ پکارتا ہے اس کو کہ ضرر اس کے پکارنے کا اقرب الی الفہم ہے نافع ہونے سے، جس کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مدد نہیں کرتا، اب غیروں کو پکاروں، تو اس کو چاہیے کہ غیروں کو پکارنے والوں کی طرف بھی نظر کرے اور غیر کو نہ پکارنے والے کی طرف بھی نظر کرے۔ پھر وہ سمجھ لے گا کہ واقعی سب کچھ فاعل حقیقی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھتا نہیں کہ ہر چیز اپنے قیام میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ بے شک بہت آدمی ہے کہ غضب کی مہر ان پر لگ گئی ہے، وہ نہیں مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیت یعنی خانہ کعبہ کی جگہ دکھائی تھی اور کہا تھا کہ نیازات الہیہ مانو اور اس جگہ لاؤ، یہ قضائے حاجات کا سبب ہے۔ احرام کے وقت شکار مت کرو، احلت لکم الانعام، بہیرے صاحبے نہ بناؤ، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی نیازیں شرک ہیں، اس سے بچو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو نبی آتا تھا اور لوگوں پر وحی کو پڑھتا تھا، شیطان اس کے کلام پر لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو محکم فرماتا تھا اور شیطان کے وسواس کو دور کرتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو یہ بات سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے برگزیدہ ہیں اور آدمیوں میں پیغمبر بھی برگزیدہ ہیں، لیکن سمیع و بصیر خاص ایک اللہ تعالیٰ ہے، سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مختصر ترین خلاصہ الحج کا، ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تمہارے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصاً حج بیت اللہ کے موقع پر یہی اعلان فرمایا تھا کہ غیر اللہ کی پکار بھی شرک ہے اور غیر اللہ کی نیاز بھی شرک ہے۔ نیز یہ اعلان بھی فرمایا حلال چیز مخلوق کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی اور حرام چیز مخلوق کے حلال کرنے سے حرام نہیں ہوتی۔ سورۃ المومنون مکیہ، شرک کے علاوہ مشرکین کے اعمال بد اور بھی ہیں، شرک کے علاوہ مشرکین کے اعمال بد اور بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاح پاک ہے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، لغویات سے اعراض کرتے ہیں یعنی غیر اللہ کو نہیں پکارتے، للزکوٰۃ فاعلون، اور غیر اللہ کی نیاز نہیں دیتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، دیکھو کارساز اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ سب نبیوں نے یہی کہا تھا کہ غیر اللہ کی بندگی نہ کرو، نیز ہم نے سب نبیوں کو کہا تھا کلوا من الطیبات، تحریم خود ساختہ مت کرو، نیازات الہیہ دو۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے اور نیک کام کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہی مسارعت الی الخیرات ہے۔ لوگ اس نعمت سے غافل ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَا عَامِلُونَ، نئے اعمال نکالتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ کافر خود بخود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں، شریکوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جو سب کچھ جانتا ہے فقط۔ تعالی عما یشرکون، جو غیر کو پکارے گا اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، مختصر ترین خلاصہ المومنون۔ مگر جد امجد کی اس مبارک تعلیم کے باوجود ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ غیر اللہ کی تحریمات سے بھی باز نہ آئے، بلکہ الٹا نئی نئی تحریمات گھڑ لیں۔
اگر یہ لوگ شرک اور ظلم سے باز آ جاتے اور عدل و احسان کرتے تو عذاب سے بچ جاتے۔ سورۃ نور مدنیہ، تعلیم آداب معاشرہ تاکہ کوئی مومنین پر تہمت نہ لگا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ اس صورت میں چند احکام اور بینات ہیں۔ احکام یہ ہیں، زانی و زانیہ کو مارو، لیکن یہ سمجھو کہ زنا کنجروں اور مشرکوں میں ہوتا ہے، مومنوں کے دین میں زنا حرام ہے۔ پس اگر مومنات کے ذمے کوئی زنا کی تہمت لگائے یا ان لوگوں کے ذمے تہمت لگائے جو کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں زنا حرام ہے، 4 گواہ ضروری ہیں۔ ان تہمت لگانے والوں کی غرض یہ ہے کہ فاحشہ اور بدنامی ان کی ظاہر ہو جائے تاکہ ان کے مسئلہ توحید کی عظمت نہ رہے، قیامت میں ان کو پتہ لگ جائے گا۔ ان اللہ الحق المبین۔ خبیث رسوم خبیث لوگوں کے لائق ہے۔ حت الوسام، مودیات طرف زنا کے اور زنا اور اتہام سے بچو۔ مودیات یعنی مبادیات۔ بے دین لوگوں کا یہ تقاضا ہے کہ مومنوں کی بدنامی مشہور ہو جائے۔ وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ الہ برحق ہے اور حق ظاہر کرنے والا ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ الْمُبِينَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ الْمُبِينَ۔ آیات بینات یہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہونا ایسا ظاہر ہے جیسا کہ آسمان و زمین میں آفتاب ہے اور جیسا کہ مکان میں چراغ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا عالم ہے۔ عبادت خانوں میں بہت سی برگزیدہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اور دلیل عقلی یہ دیکھو، یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات وللہ ملک السماوات والارض الم تر ان اللہ یجزی صحابہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی شرکا سے عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ ظاہر ہے۔ کافروں کے بعض اعمال بظاہر اچھے ہیں مگر در حقیقت خراب ہیں، بعض اعمال ظلمات کی مانند ہیں، یعنی کفار کے اعمال کی دلیل نقلی موجود ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ پیشوائی کے لائق نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ مسلمانوں کو چاہیے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یعنی سب چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ مومنوں کی بدنامی چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ عبادت کا معنی غیروں کو اپنی حاجتوں میں پکارنا ہے۔ کتاب اللہ اسی کو شرک کہتی ہے۔ سورہ سابقہ میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔ مختصر خلاصہ نور کا، جب مسئلہ توحید کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ و ویہ کے ساتھ کما حق کو ہو مبرہن کر دیا اور مشرکین کے ہر طرح کی شکوک اور شبہات کے تسلی بخش جواب بھی دے چکے، تو اب تو چاہیے تھا کہ مسئلہ توحید کو تسلیم کر لیتے، لیکن اس کے برعکس یہ مشرک اور منافق اس قدر پلید ہیں کہ تمہارے مقتدی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی تہمتیں لگانا شروع کر دیں تاکہ جاہل عوام تمہارے مقتدی سے بدظن ہو کر مسئلہ توحید کو سننا ہی چھوڑ دیں۔ لہذا مومنو، تم کو معاشرہ کے اصول سکھائے جاتے ہیں تاکہ تم ان اصول معاشرہ پر پوری طرح کاربند ہو جاؤ، پھر کوئی شخص تم پر تہمت لگا سکے، اور مسئلہ توحید کی خوب اشاعت کرتے رہو۔